شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ہونے والی بات چیت مثبت ماحول میں ہوئی اور اس میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی کی انتھک کوششوں سے تہران پر پابندیاں ختم کرنے کے علاوہ لبنان جنگ خاتمے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر مذہبی امور نے آج آئندہ سال حج کے لیے اندراج کے عمل کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ اور کل لیڈز میں خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے اور اس میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لائحہ عمل کے تحت اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا پہلا اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں کامیابی سے ختم ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ فریقین نے 60 روز میں حتمی معاہدے کے لیے لائحہ عمل، سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام اور تکنیکی مذاکرات کے اگلے دور کے آغاز پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے تعمیری روابط کے لیے جاری عزم پر امریکہ اور ایران کی قیادت کی تعریف کی اور اس تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں قابل قدر حمایت پر تمام برادر اور دوست ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں کلیدی معاونت پر خصوصاً برادر ملک قطر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے ان مذاکرات کی میزبانی میں سہولت فراہم کرنے پر سوئس حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، جن کی انتھک کوششوں سے یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، کہا کہ ان کی لگن، عزم اور استقامت واقعی قابل تعریف ہے، جس کے بغیر پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے دفتر خارجہ میں اپنی ٹیم کے ہمراہ سفارتی کوششوں پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی خصوصی تعریف کی اور تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی سخت محنت کو بھی سراہا، جنہوں نے ان مذاکرات کی کامیابی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ موجودہ عالمی صورتحال کے پرامن اور دیرپا حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھانے میں ایمانداری کے ساتھ مخلصانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی کی انتھک کوششوں کے باعث لبنان جنگ کے خاتمے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ تیل اور پیٹرو کیمیکلز برآمدات پر عائد پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں اور ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ کچھ منجمد اثاثے بحال کر دیے گئے ہیں اور ایران کی تعمیر نو اور ترقی کا بڑا منصوبہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے آئندہ سال حج کے لیے رجسٹریشن کے عمل کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے حج کے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا ہے تاکہ شفافیت، سہولت اور تیز تر خدمات کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ آئندہ سال حج کے لیے رجسٹریشن مکمل طور پر مفت ہوگی اور اس کے لیے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگی اور اسے سرکاری اور نجی دونوں حج اسکیموں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ رجسٹریشن کے بغیر حج 2027 کے لیے کوئی درخواست جمع نہیں کرائی جا سکتی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچنے والے بھارتی سکھ یاتریوں نے آج ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات اور عبادات ادا کیں۔ سکھ یاتری کل بھوگ اکھنڈ پات صاحب کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ننکانہ صاحب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد یاتری فاروق آباد میں گردوارہ سچا سودا جائیں گے، جس کے بعد سکھ یاتری گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.